ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الآخرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورد زباں جناب محمد کا نام ہے، قابل درود پڑھنے کے اپنا کلام ہے. ہر درد کی دوا ہے
صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جو بھی پڑھ لکھ چکا ہے صلی علی محمد، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، در حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج قمری اور اسلامی سال کے 1442 ہجری سال کے چھٹے مہینے کی 22 تاریخ ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جو حضرت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس لیے آج کی اس جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کے ہونے والے کارنامے اور امت مسلمہ پر آپ کے احسانات کا ذکر کیا جائے گا، جس کی بدولت آج ہمیں اسلام پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ ادوار میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اٹھائے گئے بر وقت اقدامات کی بدولت اسلام کو عروج نصیب ہوا، اور اسلام مختلف ملکوں کی سرحدوں کو پار کر کے وہاں کی آبادیوں کو، وہاں کے رہنے والے انسانوں کو اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انہیں دین اور دنیا کی آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں۔ آج بھی کچھ لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، کسی حد تک ان کی بات کو مانا جا سکتا ہے کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا وہ اپنا قائدانہ اور مومنانہ کردار ادا نہیں کر رہی جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کرتے رہے ہیں۔ ہر اسلامی ملک کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے کچھ دوست گھبرا جاتے ہیں اور مایوس ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے سننے والے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔
تو میں ان حضرات کی خدمت میں بھی اور آپ نے باقی تمام اہل اسلام کے سامنے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت مسلمان تو بے شک ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام ناکام ہو گیا ہے۔ اسلام آج بھی کامیاب ہے اور کامران اور کامیاب رہے گا۔ ہاں، وہ مسلمان ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنا کر اس پر عمل نہیں کر رہے۔ آج بھی اگر ہم ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین متین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے جو محنت فرمائی اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے مقدس افراد تیار کیے، مقدس ہستیاں تیار کی، جس طرح انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کیا، اگر آج ہم بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آج بھی مسلمان اسی طرح قیادت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آج 5 فروری کی تاریخ بھی ہمیں ہمارے کشمیری بھائیوں کی یاد دلا رہی ہے۔ کشمیر ہمارا، جس طرح حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا، وہ ہماری شاہرگ ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی، ہماری جدید نسل کو یہ پتہ چلے کہ مسئلہ کشمیر آخر میں ہے کیا، اور دعا بھی کریں گے کہ پروردگار عالم ہمارے کشمیری بھائیوں کو ہندوستان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور اسے پاکستان کا حصہ بنائے، جس طرح ہماری خواہش ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کی یہ دیرینہ خواہش ہے۔ اور جو قانون اور اصول تقسیم ہند کے دوران جاری کیا گیا، اس کے مطابق بھی کشمیر کو ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جب شاعر مشرق مرد درویش حضرت علامہ محمد اقبال نے 1930 میں ہندوستان کے شہر الہ آباد میں خطبہ ارشاد فرمایا، جہاں مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا اور پورے ہندوستان کے مسلم قائدین وہاں جمع ہوئے، تو وہاں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے دوران، اپنے صدارتی خطبے یعنی تقریر کے دوران پاکستان کا نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان میں کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور کئی ایسی ہیں جہاں پر ہندو زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، تو جو علاقے اور جو ریاستیں مسلم اکثریت کی ہیں ان کو ملا کر مسلمانوں کے لیے ایک نیا وطن بنا دیا جائے، اور جہاں ہندو زیادہ رہتے ہیں اسے ہندوستان کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ 2 باتیں تو طے ہو گئیں، لیکن ایک تیسری صورت یہ بھی پیدا ہوئی کہ کئی ریاستیں یا علاقے ایسے تھے جہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی لیکن حکومت مسلمان کرتے تھے، اور کئی ریاستیں اور علاقے ایسے تھے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، حکمران غیر مسلم تھے۔ تو ہندوستان کے ساتھ اس وقت وہ ریاست الحاق شدہ ہے جس کو ریاست جوناگڑھ کہا جاتا ہے۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی
اور وہاں کا حکمران مسلمان تھا، اور کشمیر اس کے برعکس یہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور حکمران غیر مسلم تھا۔ وہاں پھر انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ طے کیا گیا، ہندو انگریز اور مسلمان، ان تینوں طبقوں کے قائدین نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان دو ریاستوں میں وہاں کی جو آبادی ہے اس کو حق رائے دہی دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ ان کی رضا اور ان کی ووٹ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جوناگڑھ کے ہندوؤں نے کہا کہ جی ہم تو ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ وہاں کے حکمران کی بات کو نہ تسلیم کیا گیا اور اس ریاست کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب اس کے بدلے میں کشمیر میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، یہاں کی بھی آبادی کے رائے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ کشمیریوں کا یہ مطالبہ تھا اور خواہش تھی کہ جس طرح جوناگڑھ والی ریاست ہندو اکثریت کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ بنی ہے، اسی طرح کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ یہاں کے جو غیر مسلم سکھ حکمران ہیں ان کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اصول تو یہی بنتا تھا کہ جوناگڑھ اگر انڈیا کو ملا ہے تو کشمیر ہمیں ملنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ لیکن ہندو اور انگریز آپس میں مل کر انہوں نے سازش تیار کی کہ اگر کشمیر پاکستان کو ملتا ہے تو پھر سارے کے سارے دریا وہ پاکستان کو مل جائیں گے اور پاکستان زیادہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سازش کرتے ہوئے کشمیر میں 1948 میں اپنی فوجیں داخل کر دی تاکہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا جائے۔ جب ہمارے مسلمان، ہمارے حصے کی تو فوج انڈونیشیا اور ملیشیا میں رکھی ہوئی تھی انگریزوں نے، جو تھوڑی بہت فوج تھی وہ، اور ہمارے صوبہ سرحد کے غیور، ہمارے پٹھان بھائی اور دیگر اہل اسلام، جب انہوں نے سنا کہ ہندوستان نے یہ زیادتی کرتے ہوئے اپنی فوجیں 1948 میں کشمیر میں داخل کر دی ہیں، تو یہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی مددات کے تحت وہاں پہنچے، اور جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہ سارا حصہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، پاکستانیوں نے ہندوستان کی فوج سے چھین لیا، اور آگے بھی مسلسل وہ پیش قدمی کرتے کرتے پورا کشمیر ہم لے لیتے۔ کیوں کہ مسلمان تو جہاد کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ ہم مسلمان تو حضرت صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان تو امام حسن اور امام حسین کو اپنا آئیڈیل ماننے والے ہیں۔ ہم تو حضرت طارق کی پکار ہیں، ہم حضرت قاسم کی للکار ہیں۔ تو مسلمان کبھی بھی جہاد میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو چند گنتی کے مسلمانوں نے ہندو فوج کا مقابلہ کیا اور کشمیر کو یہ حاصل کر لیا، جسے آج کل آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔ جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے اسے مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے، آکوپائیڈ کشمیر، کیونکہ اس پر انڈیا نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، غاصبانہ قبضہ کیا ہوا، اس کا حق نہیں بنتا۔ تو جب نہرو نے یہ دیکھا کہ اس طرح تو مسلمان پورا کشمیر ہم سے چھین لیں گے، تو وہ اقوام متحدہ میں چلا گیا، جسے UNO کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور وہاں جا کر سیکرٹری جنرل سے کہا کہ پاکستان سے کہیں کہ وہ جنگ بندی کرے، ہم ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کر کے مسئلہ سلجھا لیتے ہیں، ہم کشمیر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح تک جب یہ UNO کی یہ اطلاع پہنچی کہ آپ جنگ بند کر دیں، اقوام متحدہ کا ادارہ دونوں ملکوں کے درمیان بیٹھ کر فیصلہ کر دے گا۔ ہم ان کے کہنے میں آ گئے
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کافر اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کے جتنے اختلاف ہوں، لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی فوجوں سے اور اپنے پاکستانی بھائیوں سے، مسلمانوں سے کہا کہ آپ رک جائیں، پورا کشمیر ہمیں ملنے والا ہے۔ بعد میں کیا ہوا کہ جس کو آزاد کشمیر پر ہمارا قبضہ ہو گیا اور باقی کا علاقہ وہ انڈیا کے پاس رہ گیا۔ جب جنگ بندی ہو گئی تو ہندوستان اپنے وعدے سے پھر گیا، لیکن ہمارے پاس اب اتنی طاقت نہیں تھی فوری طور پر کہ ہم دوبارہ پیش قدمی کر سکتے۔ تو پھر یہ تجویز دی، خود یہ بھی انڈیا نے تجویز دی کہ کشمیر میں ہم ووٹ ڈلوا لیتے ہیں، وہاں کی آبادی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو اس بات پر قائل ہیں، وہاں کی مسلم آبادی وہ ہمارے ساتھ ان کا روحانی قلبی تعلق ہے، وہ انشاءاللہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ جب جنگ بندی ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ وہ مسئلہ آج تک اسی طرح لٹک رہا ہے، اور آج تک ہندوستان اس بات پر نہیں آ رہا کہ وہاں ووٹ ڈلوا لے، جس کو حق رائے دہی کہتے ہیں، استصواب رائے کہتے ہیں، سیلف ڈٹرمینیشن جسے کہا جا سکتا ہے، کہ کشمیری بھائیوں سے پوچھ لیا جائے۔ تو کشمیریوں نے اتنا عرصہ صبر کیا، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اب آج بھی ہماری پوری پاکستانی قوم کی طرف، ہماری فوج کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کب ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ تو آج کے دن 5 فروری کو ہمارے کشمیر کے نوجوانوں نے خود یہ محسوس کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں تو پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو انہوں نے خود 1990 میں یہ تحریک خود تیار کی، شروع کی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ملایا جائے۔ تو جب سے لے کر اب تک کشمیری جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، خاص طور پر کچھ یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ کشمیر کی خاطر، آزادی کی خاطر، پاکستان سے الحاق کی خاطر وہ مصروف جہاد ہیں، اور ہم پاکستانی، ہماری حکومت، ہماری فوج اور پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کا ہر وقت، ہر میدان میں، ہر محاذ پر ساتھ دے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا انشاءاللہ بفضل تعالی۔ تو آج ہم نے کشمیری شہیدوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور ان جوانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو وہاں مصروف جہاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرمائے اور پاکستان سے الحاق عطا فرمائے۔ اب آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج میں نے آپ کے سامنے کارنامے اور آپ کے وہ اقدامات بیان کرنے ہیں جن کی بدولت اسلام کو مزید عروج ملا، بلندی ملی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 11 ہجری میں سرکار کا وصال مبارک ہو گیا، اور حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں پر بڑی آزمائش کا وقت آ گیا۔ صحابہ کرام حضور کے جدائی کے دکھ میں بہت زیادہ مغموم تھے۔ حضرت بلال حبشی نبی پاک علیہ السلام کے عاشق صادق، وہ تو روتے ہوئے مدینہ شریف سے باہر چلے گئے، جنگل کی طرف چلے گئے، حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکے۔ صحابہ کرام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وصال پر آپ نے یہ فرمایا، حضور کے رب سرکار کے سرانے کھڑے ہو کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دکھ کے آنے پر صبر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور اگر آپ صبر کا حکم نہ دیتے تو ہم آپ کی جدائی میں، آپ کے وصال پر اتنا روتے کہ دریا بہا دیتے، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی
طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کا رسول ظاہری طور پر ہم سے جدا ہو گئے اور اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما ہو گئے۔ تو بڑے جید صحابہ کرام حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکے، حتیٰ کہ حضرت خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار نکال کر فرمایا کہ جو یہ کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ تو ایسے موقع پر اگر امت مسلمہ کو کسی نے حوصلہ دیا تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، اور آپ کے دور خلافت کا دورانیہ بنتا ہے 2 سال اور تقریباً 7 مہینے۔ 11 ہجری میں حضور کا وصال مبارک ہوا اور 13 ہجری میں اسی جمادی الثانیہ میں 2 سال اور 7 مہینے حضرت خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت فرما کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ جب حضور کا وصال مبارک قریب تھا تو حضور نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے قیصر روم کی طرف حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا کہ جاؤ اور عیسائیوں سے ان کی پیش قدمی روکو اور وہاں بھی اسلام پہنچاؤ۔ اس وقت شام کا ملک بھی روم کی سلطنت کا حصہ تھا، وہاں بھی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید ابھی بالکل نوخیز جوان تھے، بالکل تھوڑی عمر کے تھے، اور حضور نے بڑے بڑے جید صحابہ کرام اور طاقتور اور تجربہ کار صحابہ کرام کو ان کی قیادت میں اکٹھا فرمایا۔ وہ لشکر ابھی مدینہ شریف سے نکلا اور ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک قریب آ گیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کو جب پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا ہے تو وہ بھی آگے جانے کی بجائے واپس مدینہ شریف واپس آ گئے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اقدس میں آپ کی تدفین ہو گئی تو بڑے بڑے جید صحابہ کرام جن میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے، وہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا خلیفۃ المسلمین یہ بڑا مشکل وقت ہے، حضور تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے ظاہری طور پر، اور جو نئے نئے قبیلے عرب قبیلے مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے دوبارہ مرتد ہونا شروع کر دیا ہے، وہ دوبارہ کلمہ شریف پڑھ کر پھر کفر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اسلام پر ہمیں کوئی نہیں مجبور کر سکتا۔ پہلے بھی ہم مجبور نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد، یعنی مسلمان اگر دوبارہ کافر ہو جائے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے اور اس کے اس عمل کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی آزمائش تھی حضور کے وصال کے بعد کہ نئے نئے قبیلے جو حضور کا کلمہ پڑھ چکے تھے وہ دوبارہ کفر کی طرف جانے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا خلیفۃ المسلمین یہ بڑا مشکل وقت ہے، جو طاقتور اور تجربہ کار جنگجو صحابہ کرام ہیں ان کو تو آپ حضرت اسامہ کی قیادت میں شام کی طرف بھیج رہے ہیں، مدینہ شریف تو طاقتور لوگوں سے خالی ہو جائے گا، تو یہ جو نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے ہیں یہ کہیں اسلامی دارالخلافہ پر حملہ نہ کر دیں اور کہیں یہ روضہ رسول کی بے ادبی نہ کر لیں، تو آپ حضرت اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ یہ ابھی نوجوان ہیں، ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے جنگ کا، بڑے بڑے جید صحابہ کرام اور جنگ جو وہ ان کی قیادت میں ہیں، وہ کہیں وہاں بھی بغاوت نہ ہو جائے۔ تو سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مومنانہ جواب سنیے۔ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جسم کی بوٹیاں یہ پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں وہ مجھے برداشت ہے، لیکن ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کرے۔ جس لشکر کو نبی پاک علیہ السلام نے روانہ فرمایا ہے اور جس کمانڈر کا حضرت اسامہ بن زید کا انتخاب نگاہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ ان کو معزول کر کے کسی اور کو سپہ سالار بنا لے۔ اگر جائے گا تو حضرت اسامہ ہی جائے گا۔ بڑا طاقتور اور بڑا مومنانہ جواب تھا۔ سنیے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ اسامہ جس طرح حضور نے تجھے روانہ فرمایا تھا، میں حضور کا خلیفہ ابو بکر بھی تجھے اسی مہم پر روانہ کر رہا ہوں، جاؤ تجھے اللہ اور اس کا رسول فتح عطا فرمائیں۔ تو حضرت اسامہ اپنے لشکر کو لے کر جب روم کے کیسر روم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ملک شام میں پہنچے تو اے میرے سامعین توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ کو فتح عطا فرمائی۔ جب وہ لشکر فتح یاب ہو کر واپس آیا تو وہ جو نئے نئے قبیلے، عرب قبیلے دوبارہ مرتد ہو رہے تھے، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف، کیسر روم کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ فتح یاب ہو کر واپس آ گئے تو یہ ہمیں بھی ختم کر دیں گے، لہٰذا ارتداد کی بجائے، مرتد ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ اپنی قسمت کو وابستہ کر دو۔ تو وہ لوگ جو مرتد ہونے کے لیے سوچ رہے تھے وہ دوبارہ اسلام پر پکے ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر کے اس فیصلے نے کئی لوگوں کو مرتد ہونے سے بچا کر غلامی رسول میں ثابت قدم کر دیا۔ یہ آپ کا پہلا کارنامہ ہے۔ دوسرا کارنامہ سنیے کہ کچھ نئے نئے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری دور میں زکوٰۃ دیتے رہے ہو، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ آپ کے اس فیصلے سے بھی منکرین زکوٰۃ بھی ٹھیک ہو گئے، انہوں نے بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دیا۔ اور تیسرا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب ایک عرب قبیلے کا سربراہ تھا، اس بدبخت کی عمر 150 سال تھی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بھی جہاد کے لیے لشکر تیار فرمایا اور فرمایا کہ اس کو واصل جہنم کیا جائے۔ تو حضرت وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، جب وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تو ڈرتے ڈرتے حضور کی خدمت میں باقی لوگ بھی آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو وہ مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑے تھے۔ تو حضور تو دیکھ رہے تھے، تو حضرت وحشی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آپ کا بڑا دل دکھایا ہے، میں نے آپ کے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ ان کا مسئلہ بھی کیا تھا، یعنی ان کے کان ناک کاٹ کر ان کے جگر کو نکال کر چبایا تھا، یعنی اس کو اتنا آپ حضرت حمزہ کو شہادت کے بعد بھی میں نے اتنا مجھ سے یہ ظلم ہوا، حضور اگر میں معافی مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں آؤں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی اور کیا میرا اسلام آپ قبول فرما لیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، حضور کو اپنے چچا جان سے بڑا پیار تھا، لیکن اندازہ فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک مجھے حضرت حمزہ سے بڑا پیار تھا، لیکن اے وحشی اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے بھی معافی مل جائے گی۔ یعنی حضور کو مسلمان کلمہ پڑھنے والے سے اتنا پیار ہے کہ اپنے چچا کے قتل کو معاف کر دیا اور اسے اسلام کو قبول فرما دیا۔ صرف یہی فرمایا کہ بس میرے سامنے نہ آیا کرنا، کیونکہ جب تجھ پر میری نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنے چچا جان یاد آ جاتے۔ تو وہی حضرت وحشی پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے وہ سعادت عطا فرما
کہ جس کے میں نے بڑا ظلم کیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا، میں نے بہت زیادتی کی، لیکن اے اللہ مجھ سے وہ کام لے کہ تو بھی راضی ہو جائے، تیرا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو پھر حضرت وحشی کے حصے میں مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا آپ کے حصے میں آئے۔ تو اس جب مسیلمہ کو انہوں نے واصل جہنم کیا تو پھر فخر سے کہنے لگے کہ میں نے حضور کے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کر کے حضور کا اگر دل دکھایا ہے تو حضور کے دشمن مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے حضور کا دل تو خوش کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کے وہ کارنامے ہیں جو آپ نے 2 سال اور 7 مہینے کے مختصر سے عرصے میں ایسے سر انجام دیے کہ اسلام پھیل گیا، اسلام کو عروج نصیب ہوا، اور آج آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر کے صدقے حضور کی ساری امت کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔